الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھے آسان اور تیز رفتار طریقے سے دوسرا سبق ہے۔ آج الحمدللہ ہمارا دوسرے سبق کا دوسرا حصہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا سبق چل رہا ہے کہ ضمیر منفصل کے ساتھ اسم لگا کر ایک مکمل جملہ بنا کر پڑھنا۔ اس میں پہلا سبق ہم پڑھ چکے ہیں، وہ مسلم، ہما مسلمان، ہم مسلمون، انت مسلم، انتما مسلمان، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون۔ اس کے ساتھ ترجمہ، وہ ایک مسلمان ہے، وہ دو مسلمان ہیں، وہ سب مسلمان ہیں، آپ ایک مسلمان ہیں، آپ دو مسلمان ہیں، آپ سب مسلمان ہیں، میں ایک مسلمان ہوں، ہم سب مسلمان ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ سبق اشارات کی مدد سے، ابھی آسان ہے، کم ہے، تو اس کو اشارات کی مدد سے ہم آگے چل رہے ہیں، اس لیے اشارات لازمی کیجئے گا۔ دوسرا اس کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا واحد سے تثنیہ بنانے کا قاعدہ، تو اس کے لیے ہم نے دو چیزیں کی تھی کہ تثنیہ کی دو صورتیں، ایک یا نون کے ساتھ، ایک الف نون کے ساتھ۔ مسلمون سے مسلمان جیسے یہاں موجود ہے، اور اس کی ایک شکل تھی مسلمین یا کے ساتھ۔ تو دو چیزیں پڑھی تھی، ایک ضمیر منفصل کے ساتھ اسم لگا کر پڑھا ہم نے نیکسٹ گزشتہ سبق میں، اور دوسرا واحد سے تثنیہ بنانے کا، مسلمان مسلمین، مومنان مومنین، صالحان صالحین۔ آج مزید کچھ الفاظ کے ساتھ پہلے ہم مشق کریں گے، پھر اس کے بعد آج جمع بنانے کا ہم قاعدہ پڑھیں گے۔ جی، ہمارے پاس دوسرا لفظ ہے مؤمن اور صالح۔ سب سے پہلے مومن کے ساتھ گردان پڑھیں گے اشارہ کرتے ہوئے۔ جی، آپ بھی میرے ساتھ اشارہ کیجئے گا، اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ جی، تو میرے ساتھ آپ آج کا جو لفظ ہے ضمیر منفصل کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے جو پڑھیں گے وہ لفظ ہے مؤمن۔ تو میرے ساتھ پڑھیے گا، ہوا مؤمن، ہما مؤمنان، ہم مؤمنون، انت مؤمن، انتما مؤمنان، انتم مؤمنون، انا مؤمن، نحن مؤمنون۔ ترجمہ کریں گے اشارہ کرتے ہوئے، وہ ایک ایمان والا، وہ دو ایمان والے، وہ سب ایمان والے۔ آپ ایک ایمان والے، آپ دو ایمان والے، آپ سب ایمان والے۔ میں ایک ایمان والا، ہم سب ایمان والے۔ جی، ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے، ہوا مؤمن، ہما مؤمنان، ہم مؤمنون، انت مؤمن، انتما مؤمنان، انتم مؤمنون، انا مؤمن، نحن مؤمنون۔ اور ترجمہ کیا ہم نے، مومن کا معنی کیا؟ ایمان والے۔ جی، ایک مرتبہ دیکھ کر پڑھیے گا۔ جی، اب میں اشارہ کروں گا، آپ سب اشارہ بھی کریں گے اور آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہوا مومن، ہم مومنانی، ہما مومنانی،
हुमा मोमिनानी हुम मोमिनूना, हम मोमिनून, अंता मोमिनुन, अंतुमा मोमिनानी, अंतुम अंतुम मोमिनूना, बहुत अच्छा। अना मोमिनुन, नहनो मोमिनूना। जी, तर्जुमा करेंगे। वो एक मुसलमान, वो एक ईमान वाला, वो एक ईमान वाला, वो दो ईमान वाले, वो सब ईमान वाले। आप एक ईमान वाले, आप दो ईमान वाले, आप सब ईमान वाले। मैं एक ईमान वाला, हम सब ईमान वाले। जी। अब दूसरा लफ्ज हमारे पास सालिहुन। जी जी, मोमिनुन माना वो एक ईमान वाला, तर्जुमा हमने किया है। मोमिनुन वो एक ईमान वाला, ईमान वाले। जी, सालिहुन से पढ़ेंगे। हुआ सालिहुन, हुआ सालिहुन, हुमा सालिहानी, हुमा सालिहानी, हम सालिहून, हुम सालिहूना, अंत सालिहुन, अंता सालिहुन, अंतुमा सालिहानी, अंतुमा सालिहानी, अंतुम सालिहून, अंतुम सालिहूना, अना सालिहुन, अना सालिहुन, नहनु सालिहून। नहनु सालिहूना। वो एक नेक आदमी, वो एक नेक आदमी, वो दो नेक आदमी, वो दो नेक आदमी, वो सब नेक आदमी। वो सब नेक आदमी। आप एक नेक आदमी, आप एक नेक आदमी, आप दो नेक लोग, आप दो नेक लोग, आप सब नेक लोग। आप सब नेक लोग। मैं एक नेक आदमी, मैं एक नेक आदमी, हम सब नेक लोग। हम सब नेक लोग। जी। अब ये दो लफ्ज हमने पढ़े, अब वापस आते हैं पिछले लफ्ज की तरफ। हमने पढ़ा था हुआ मुस्लिमुन हुमा मुस्लिमान हम मुस्लिमून। सबसे पहले आते हैं कि मुस्लिमुन का मतलब क्या है। हमने तो पढ़ लिया, मैं भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, हम सब मुसलमान। मुसलमान कौन होता है, मुसलमान किसे कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की तीन शनाख्त बताई है। सबसे पहले कहा अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान की एक दूसरे के साथ अखवत होगी। इसको तारीफ को दूसरे अंदाज में बयान कर दिया। अखवत क्या होती है। अगर अखवत को देखना है कि मुसलमान आपस में बहन भाई हैं, आपस में शेर शक्कर हैं और इनमें एक दूसरे के अंदर दुख दर्द मानने, तो हम अपने खानदान को देखें। सबसे पहले मैं क्या कि हमारे खानदान के अंदर मेरे अपने रिश्तेदारों के साथ क्या भाई बंदी है या नहीं, क्या हम उनके हुकूक अदा कर रहे हैं या नहीं, क्या जो रिश्ते के जो करीबी रिश्ते हैं, जो उनके हमारे ऊपर हुकूक हैं, उनको हम पूरी तरह जो है बराबर उनसे हो रहे हैं या नहीं, उनको अदा कर रहे हैं या नहीं। और अखवत कैसी चीज होती है। अगर इसको दो बच्चों में देख ले, छोटे दो भाइयों, एक 8 साल का एक 10 साल का, तो भाई की मिसाल उस वक्त समझ में आती है कि अगर छोटा भाई बीमार हो जाए तो बड़ा भाई उसके साथ, या बहन बीमार हो जाए या भाई बीमार हो जाए और बहन मौजूद हो बड़ी, तो वो उस छोटे भाई के दुख दर्द को, उस बुखार को पूरा पूरा फील कर रहे होती है, महसूस कर रहे होते हैं और उसके साथ दुख में शरीक हो रहे हैं। या बिलफर्ज मैं एक जगह कुछ अर्सा पहले एक रिहाइश थी, तो वहां एक दफे एक छोटा बच्चा रो रहा था। दो बल्कि रो रहे थे, एक थोड़ा साइड पे खड़ा है, एक पहले खड़ा रो रहा है। तो बड़ा था, उसको मैंने पूछा क्यों रो रहे हो। कहा कि इधर से फला आदमी गुजरा, उसने मेरे भाई को मारा है। भाई मारा उसको, तुम क्यों रो रहे हो। वो उस वक्त पता चला कि अखवत क्या होती है। तो उसके भाई को किया, किसी ने उसकी पिटाई की या कुछ भी किया, तो ये बड़ा खड़ा रो रहा है क्योंकि और अपने भाई के साथ और कुछ नहीं कर सकता था। तो उसको जो दुख दर्द तकलीफ हुआ, इसलिए महसूस किया, वो भी रो रहा है और ये भी खड़ा रो रहा है। ये होता है अखवत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही। मैंने कहा कि मैं भी मुसलमान हूँ, हम सब मुसलमान हैं। आप सब फरमाया कि मुसलमान वो है कि जिसकी जबान और उसके हाथ से दूसरा भाई महफूज हो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको, पूरी उम्मत को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम अगर थोड़ी देर के लिए गौर करते हैं कि मेरे इर्द गिर्द उठने बैठने वाले रिश्तेदार, ऑफिस में काम करने वाले कुलीग्स, क्या हमारी जबान से महफूज हैं। जब मौका मिलता है किसी न किसी की गीबत कर बैठते हैं,
کسی کی توہین تحقیر ہم کر بیٹھتے ہیں. اور آج کل تو ہماری مجلس اس وقت تک سجتی نہیں ہے جب تک اس میں تھوڑی بہت کسی کی غیبت نہ ہو جائے. تو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان تو وہ کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور ہاتھ سے ہمارے شہر کراچی کو دیکھ لیں کہ 1000 کے موبائل پر جان بھی لے لی جاتی ہے. تو کیا یہ جان لینے والے کوئی باہر سے آئے ہیں؟ نہیں، ہم مسلمانوں میں سے ہیں. لیکن آج ہماری زبان سے اور ہاتھ سے ہمارے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں رہے. کوئی انسان محفوظ نہیں رہا، بلکہ کوئی بھی محفوظ نہیں رہا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بالکل واضح ارشاد کہہ دیا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. تو آج سے میں اور آپ ارادہ کر لیں کہ میرے ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ او بالفرض عادی مجرم ہے، اقرار کرتے ہیں اللہ اگر یہ غلطی ہو جائے تو فوراً جس بندے سے ہو جائے اس سے وہ کر لیا جائے، معافی مانگ لی جائے اور اس کو بتا دیا جائے کہ یہ مجھ سے غلطی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ دوبارہ عادتاً بھی یہ ختم ہو جائے گی کہ بھائی یہ بتانا پڑے گا. علاج اس کا یہ ہے، کسی کی زبان یا کسی کا عادت بن جاتی ہے کہ کسی کو گپ شپ میں بھی تنگ کرنا، مذاق میں تنگ کرنا، تو اس کو بتا دے کہ بھائی یہ میں معافی مانگ رہا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ المسلم سلم المسلمون کا وسلم نے ایک اور تعریف کی ہے کہ المسلمون کا جسد واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ. مسلمانوں کی مثال پوری امت مسلم کی مثال ایک جسد واحد کی طرح ہے. گویا کہ جیسے ایک جسد ہوتا ہے، ایک جسم ہوتا ہے، اس کی آنکھ میں اگر ایک آدمی کے درد ہو تو وہ اس کا جسم پورا بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اس کو چین نہیں آتا، اس کو چین اور سکون نہیں آتا. سر میں درد ہو جائے تو کیا کھانا پینا یہ چیزیں ہمیں پھر وہ مزہ آتا ہے، زبان کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی منظر سینری اچھی سے اچھی آ جائے لیکن سر میں درد ہے تو کوئی بھی نہیں ہے. جیسے اکثر لوگ وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب سر میں درد شروع ہو جائے تو کوئی چیز میں پھر پریشانی پریشانی ہے. تو اسی طریقے سے مسلمانوں کی بھی یہ حالت ہونی چاہیے. اب اگر ہم پورے ورلڈ میں دیکھیں کہ مسلمان بہت سی جگہ بہت پریشانی میں ہیں. سیریا میں دیکھیں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، بورما میں دیکھیں ارکان کے اندر مسلمانوں کی کیا حالت رہی، اپنی کشمیر میں دیکھیں، افغانستان میں، بہت سے ممالک میں. تو اگر ان مسلمانوں کی ان کے دکھ تکلیف یہ ہمیں فیلنگ ہوتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یا اللہ یہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں، مقہور ہیں، ان پہ زیادتی ہو رہی ہے، یا اللہ تم ان کا حامی و ناصر ہو جائے. ہم تو کچھ نہیں کر سکے، اللہ تو اپنے غیب کے خزانوں سے اپنی طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ ہو جا. اگر یہ فکر اور سوچ مجھے اور آپ کو آتی ہے تو میں اور آپ مسلمان کہنے کے اپنے آپ کو قابل ہے. اگر نہیں تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ پھر ہم کہہ تو ہیں مسلمان، لیکن وہ ایک مسلمان کی جو تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو ارشادات میں کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، یہ ہمارے ارد گرد کے معاشرے کے لیے، اور اسلم المسلمون کا جسد واحد یہ پوری امت کا ایک کانسیپٹ ہے کہ پوری امت ایسی ہو جاتی ہے. اس وقت پوری دنیا میں اگر کسی اور مذہب کی کسی ایک بندے کو ہو جائے پوری اس کے ساتھ ممالک کھڑے ہو جاتے ہیں. پہلے ہمارے ملک میں دیکھیں، لیکن اس وقت اگر مسلمان پوری دنیا میں مجبور بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، تو کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اب آتے ہیں دوسری چیز ہماری کہ واحد سے تسنیہ بنانا ہم نے سیکھ لیا تھا، واحد سے جمع کیسے بناتے ہیں؟ بہت آسان ہے واحد سے جمع بنانا. جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تسنیہ ہے الف نون کے ساتھ جو ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ واو نون لکھے ہوئے جمع بنانے کے لیے مؤمن مؤمنان یہ تسنیہ ہے، اور اس کی ایک حالت ہے مؤمنین. اور مؤمنون جمع بنانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی سنگولر واحد کے آخر میں واو اور نون جس کا ساؤنڈ ہے اونا، واو پر زبر ہے اور نون واو ساکن ہے اور نون پر زبر ہے. واو ساکن دیکھ لیجئے گا اور نون پر زبر ہے، ہاں لیکن یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی، یہ جمع کے لیے ہوتی ہے اکثر طور پر. مومن مومنان مؤمنون، صالح صالحان صالحون، صادق صادقان صادقون. واو اسم کے اندر جب بھی ہوگی واو ساکن اس کے بعد نون اور اس سے پہلے پیش ہوگی. تو
تو ایک مرتبہ غور سے دیکھیے گا، میں کئی مثالیں لاتا ہوں دونوں طرح کی، اور غور سے دیکھیے گا کہ واحد سے جمع کیسے بنایا گیا ہے۔ یہ میرے پاس وائٹ بورڈ ہے، امید ہے کہ سب کو کلیئر نظر آ رہا ہوگا۔ اب لفظ تھا مسلمن، لفظ ہے مسلمن، یا میں ایک لکھ دیتا ہوں، سنگولر میں تنوین کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی لفظ ہوتا ہے یا تو اس پر الف لام ہوگی یا تنوین ہوگی، مسلمون۔ اب جب ہم اس سے جمع بنائیں گے تو جمع بنانے کے لیے ہم نے دو چیزیں ایڈ کر دی ہیں، ایک واو نون، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں واو نون اونا، اور یا نون ہوگی اینا، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے، اینا اور اونا، ساؤنڈ یہ ہے، یہ واو نون کے ساتھ ہے، یہ یا نون کے ساتھ ہے۔ جیسے تسنیہ کی دو صورتیں تھی، ایک الف نون کے ساتھ آنے اور ایک یا نون کے ساتھ اینے، وہاں یا ساکن اس سے پہلے زبر تھی اور نون کی نیچے زیر تھی تسنیہ کے اندر، یا بالکل اس کا عکس ہے، یا کے سے پہلے زیر ہے اور یا کے بعد نون پر زبر ہے، اور تسنیہ میں بالکل اس کا عکس تھا۔ تو جمع بنانے کے لیے واو نون لگا دی، مسلمون سے مسلمون واو نون لگایا ہے، مومنون سے مومنون واو نون لگایا ہے، صالحون سے صالحون، عابدون سے عابدون واو نون، اور دوسری جمع کی جو حالت ہے وہ یا نون لگا دیا ہے، مسلمین مؤمنین صالحین عابدین، یا نون لگا دیا۔ تو جمع بنانے کے لیے ہمیں دو کام کرنے پڑ رہے ہیں، یا تو جمع واو نون کے ساتھ ہوگی یا نون کے ساتھ اونا لگائیں گے یا اینا لگائیں گے۔ یہ دو جمع بنانے کے لیے اسم میں یہ طریقہ ہے۔ تو امید ہے کہ جمع کا طریقہ آسانی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں کہ سنگولر لفظ کے آخر میں واو نون لگا دینے سے اکثر طور پر جمع بن جاتی ہے، کچھ جمع کے قواعد اس سے ہٹ کر بھی ہیں، اس کو کہتے ہیں جمع سالم سین کے ساتھ۔ تو یہ جمع سالم بنانے کا طریقہ ہے کہ سنگولر کے آخر میں واو نون یا نون اونا یا اینا لگا دینے سے لفظ واحد سے جمع بن جاتا ہے۔ اب ہم دوسری مثالوں میں دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے گا ابھی مومنون مؤمنان، تسنیہ کی دوسری حالت بن جائے گی مؤمنین، اور جمع مؤمنون، اور ایک اور حالت ہے مؤمنین، صالحون صالحان صالحون، اور ایک حالت ہے صالحین، صادقون صادقان صادقون، اور اسی طریقے سے عابد عابدان عابدون، ذاکر ذاکران ذاکرون، صابر صابران صابرون۔ یہ جمع کی مثالیں ہو گئی ہمارے پاس۔ اب ایک مرتبہ الفاظ کی مشق کریں گے یہاں پر، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے کہ مؤمنین مومنان اور مؤمنون مؤمنین، تسنیہ کی بھی دو صورتیں اور جمع کی بھی دو صورتیں کیوں بنائی ہیں، اور ان کا کیا مقصد ہے، یا ان کا کیوں استعمال کیا گیا ہے دو طرح سے۔ جی ابھی یہ کہ آپ کو گروپ میں وہ کر دیا جائے گا جس میں آپ نے دو لفظ ایک دوسرے کو سنانے ہیں، ایک مؤمنون اور دوسرا صالحون، ہوا ضمیر کے ساتھ لگا کر ترجمہ کرنا مومنون کا وہ ایک ایمان والا، اور صالحون کا معنی کرنا ہے کہ وہ ایک نیک آدمی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سناتے ہوئے اکثر یہ کیا، پہلے آپ مکمل عربی کے الفاظ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ ترجمہ کریں گے۔ جی ہوم ورک ہمارا یہ ہے، مومنون اور صالحون ان دونوں سے آپ نے سنانا ہے، مومنون اور صالحون سے آپ نے سنانا ہے، اور صادقون سے ترجمے کے ساتھ لکھ کر بھیجنا ہے۔ مومنون صالحون ضمیر منفصل کے ساتھ سنانا ہے، صادقون سے لکھ کر بھیجنا ہے۔ صادقون کا معنی ہے وہ ایک سچا آدمی یا ایک سچا مرد، دونوں میں سے کوئی بھی مرد لکھیں یا آدمی لکھیں، آپ ترجمہ کر سکتی ہیں۔ ایک لکھ کر بھیجنے، دو سنانے کے واٹس ایپ۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔